آپ بازار میں چل جاؤ یا موتی باغ میں چل جاؤ پاس میں، یہاں پر 10 سال کے بچے، 5 سال کے بچے ماں بہن کی گالیں بکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ خود کے والدین کے سامنے۔ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے، کتنا بڑا افسوس کا کام ہے یہ، نہ اس کے باپ کو شرم آتی ہے۔ ہمارے پیچھے ایک پڑوسی تھے، نام نہیں لوں گا ان کا میں، ان کا بچہ تو معصوم سا 1-2 سال کا، اس کو کہہ رہا بیٹا ماں کی گالی بک۔ ایسے بچہ جس کو کلمہ سکھانا چاہیے اس کو کہہ رہا باپ خود کہ بیٹا ماں کی گالی بک کے بتا امی کو۔ کوئی پڑوسی آ رہا بیٹا ماں کی گالی بک کے بتا اس کو، کتنی بڑی شرم کی بات ہے یہ۔ آج اسلام کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہے، اگر مسلمان اس کو نہیں سنبھالے گا تو عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے گا، اور وہ حقیقت میں ہو کے رہے گا آخر میں۔ فلسطین میں، غزہ میں اتنے برے حالات ہو چکے ہیں کہ معصوم بچوں کو، 5 سال کے بچوں کو یہودی لوگ قتل کر رہے ہیں۔ اگر ویڈیو دیکھو گے آپ تو آپ کا دل رو پڑے گا۔ اپنا خود کا بچہ ہوتا ہے، میرا خود کا 3 سال کا 4 سال کا بھانجا ہے، اس کو ذرا سا ایک سوئی چبھتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے بہت تیز۔ وہاں کے بچے غزہ کے اندر فلسطین میں 10,000 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں 10,000؟ اپنے محلے میں مان نہیں سکتے اتنے ہوتے ہیں 10,000، اور 30,000 جوان مرد عورت شہید ہو چکے ہیں۔ اتنے برے حالات ہو چکے ہیں وہاں پر۔ ہندوستان میں دیکھ لو، ہر مہینے کوئی نہ کوئی قانون آ جاتا ہے اسلام کے لیے، کبھی CA، کبھی NRC، کبھی کچھ نہ کچھ، کبھی یہ 3 طلاق، کبھی بابری مسجد کو شہید کر لیتے ہیں، کبھی لکھنؤ کی مسجد کو، کبھی کانپور کی مسجد کو، کبھی دلی کی مسجد کو راتوں رات شہید کر دیا، اور صبح کہہ رہے ہیں کہ بھائی لیگل بنی ہوئی تھی۔ تو لیگل بنی ہوئی تھی تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا، پہلے فائل جمع ہوتی ہے عدالت میں، وہاں سے آرڈر نکلتا ہے، اس کے بعد سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، اسلام کے دشمن اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کیونکہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کبھی ختم ہوگا نہیں۔ اسلام کی اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اسلام کو جتنا دباؤ گے اتنے زیادہ اسلام پھیلے گا۔ فلسطین کے اندر 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے ایسے فتح دی کہ جو شہید ہو گئے وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مسلمان تو مر کے ہی کامیاب ہوگا، حقیقت تو یہ ہے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ 5 سال کا بچے کا جنازہ اٹھے گا، 10 سال کا اٹھے گا، 50 سال کا اٹھے گا، 90 سال کا اٹھے گا، 100 سال کا اٹھے گا۔ تو فلسطین کے لوگ تو کامیاب ہو چکے ہیں، بھلے ہی شہید ہو گئے معصوم بچے، لیکن کامیاب ہو چکے ہیں وہ تو۔ لیکن اللہ نے دنیا میں کیا دیا کہ دنیا میں ایسے لوگ، ویسٹرن کلچر کے لوگ، امریکہ میں، لندن میں، پیرس میں، وہاں پر 40,000 سے زیادہ لوگ مسلمان بن گئے۔ کس کو دیکھ کے؟ کہ غزہ کے لوگوں کو دیکھ کے، کہ ان لوگوں کے اوپر اتنے حالات آئے، اتنی مشکلیں آئے، لیکن کسی ایک سنگل بندے کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ اللہ پاک تم نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا۔ ہر انسان کہہ رہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، یا اللہ اس قربانی کو قبول فرما۔ ہر انسان صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن اصل اللہ نے بدلا کیا دیا دنیا کے اندر کہ اتنے ہی لوگ اللہ نے اسلام میں داخل فرما دیے۔ ویسٹرن کلچر کے لوگ، بڑے بڑے ارب پتی اسلام میں داخل ہو گئے اس کو دیکھ کے، بڑے بڑے سیلیبریٹی داخل ہو گئے اسلام میں اس چیز کو دیکھ کے۔ تو اسلام کبھی بھی دبے گا نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ لیکن ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین کی باتوں کو پھیلانا ہے، دین کی باتوں کو بولنا ہے، کیونکہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ آج گھر کے اندر باپ ذمہ دار ہے کہ اس کی اولادیں کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی۔ کل قیامت کے روز اس سے سوال ہوگا، اس کے باپ سے۔ اگر اولادیں گناہ کریں گی تو باپ سے سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان، کوئی لڑکا جو بالغ ہو چکا، لیکن اس کی والدین نے اس کی شادی نہیں کروائی، غلط راستے میں چلا گیا، تو اس کے والدین کو گناہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کی ذمہ داری تھی کہ اس کی وقت پہ شادی کروائے۔ تو ہر وقت ہر انسان ذمہ دار ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن وہ میرا اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں بس۔ لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو کچھ آپ جانتے ہو وہ کسی اور کو بتا دو۔ اسلام اپنے مسلمان بھائی کو بتا دو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے روز سوال ہوگا کہ تم اتنے بڑے دنیا میں دین کی باتیں پھیلاتے تھے، لیکن تمہارے پڑوسی، تمہارے گھر والے، تمہارے خود کے گھر والے نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، تم نے کیا کیا؟ سوال ہوگا، ہر انسان سے سوال ہوگا یہ چیز۔